خیر من الف شہر، یہ تقریباً 83 سال اور کچھ مہینے بنتے ہیں۔ دیکھیں ایک طرف 83 سال اور کچھ مہینوں کی عبادت ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کی امت پہ کتنا احسان کیا ہے کہ کوئی ایک رات میں جاگ کے گزار لیتا ہے، عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، زہد و تقوی و ورع میں گزار دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 83 سال اور کچھ مہینوں کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ برادران ذی احتشام، چند چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں غلط رائج ہیں، ذہن نشین کر لیجئے، اور بلغوا عنی ولو آیا، اس کے تحت کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا فرض ہے کہ جو بھی بات سنو اس کو آگے پہنچاؤ۔ صرف یہ ممبر کا، مولویوں کا، واعظین کا، خطباء کا فرض نہیں ہے، یہ ہر شخص کا فرض ہے، ذمہ داری ہے کہ جو بھی نیک بات سنے اس کو آگے پہنچائے۔ یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ جب خطبہ حجۃ الوداع تھا، میرے کریم آقا علیہ السلام نے جب خطبہ ارشاد فرمایا، وہ جو اسلامی چارٹر تھا، قانون بیس جو تھی، وہ حضور نے ارشاد فرمایا تو سرکار نے پھر فرمایا جس صحابی کی سواری کا رخ جس جانب ہے ادھر چل پڑو، اور جو کچھ مجھ سے سنا ہے وہ روئے زمین کے کونے کونے تک پہنچا۔ برادران ذی احتشام، پہلا مسئلہ جو ہمارے دیہاتوں میں عموماً رائج ہے، بلکہ اکثر آبا پوچھتے بھی ہیں کہ آج میری سحری رہ گئی ہے، روزہ ہوا یا نہیں ہوا؟ تو یاد رکھیں یہ سحری یہ روزے کے لیے شرط نہیں ہے، سحری اس کا الگ ثواب ہے۔ جو سحری نہیں کرتا تو اسے اس ثواب سے محرومی ہے، لیکن اس کا روزہ ہو جائے گا۔ تو اس نے نیت کر لی، جب اٹھا اس کو نیت کر لے تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ یعنی سحری یہ الگ سی عبادت ہے۔ اور میں یہاں یہ بھی جملہ ایڈ کروں گا کہ دیکھیں یہ کتنا پیارا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کھانے کا بھی ثواب ہے، کھانے کا بھی ثواب، کھلانے کا بھی ثواب، اور اپنے ثواب میں بھی کمی نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو کسی ایک شخص کو کوئی روزہ افطار کرواتا ہے، یہ نہیں کہ بہت تکلف کھانا ہو، فرمایا کہ اتنا کھانا ایک کھجور کے ساتھ یا پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ اگر کوئی کسی کا روزہ افطار کروا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایک افطاری کے بدلے میں پورے روزے کا اسے ثواب دے دیتا ہے، اور پھر اس کے اپنے ثواب میں بھی کمی نہیں آتی ہے۔ دوسرا مسئلہ سحری کا وقت۔ پرانے ویلے میں ہم سنتے تھے، آپ بھی سنتے تھے، جب ہوٹر نہیں ہوتے تھے، اذانوں کی آواز نہیں آتی تھی تو ادھر سے روشنی ہو جاتی تھی تو بابے کیا کہتے تھے؟ دروازہ بند کر کے کھا لو۔ ہوتا تھا نا ایسے۔ یاد رکھیں اب تو بڑا جدید دور آ گیا ہے۔ جو سحری کا وقت ہے نا اس کا خاص لحاظ کریں۔ یوں بھی رائج تھا معاشرے کے اندر کہ ایک اذان ہو گئی، چلیں دوسری مسجد کی اذان کا انتظار کر لیں، وہ سنیں نا فلاں مسجد سے تو اذان ہو رہی ہے۔ یہ بالکل غلط مسئلہ ہے، اور اس طرح اگر کوئی کرے گا تو اس کا روزہ ضائع ہو جائے گا۔ جو ہی ہوٹر بجے، وہ صبح صادق یعنی وہ اختتام سحر ہوتی ہے، تو اس وقت کھانا پینا چھوڑ دینا چاہیے۔ فقہاء نے اتنی اجازت دی ہے کہ جو منہ میں گھونٹ ہے وہ آپ اندر لے جا سکتے ہیں، جو منہ میں لقمہ ہے اس کو کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کچھ کھائیں گے تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ یعنی سحری میں انتہائی احتیاط کرنی چاہیے، یہ حضور کی سنت ہے۔ سرکار کریم علیہ السلام کا معمول مبارک تھا، 3 چیزوں کو حضور نے پسند کیا ہے۔ سحری کا وقت اگرچہ آدھی رات کے بعد شروع ہو جاتا ہے، لیکن سحری میں تاخیر کرنا یہ حضور کی سنت ہے، اور افطاری میں جلدی کرنا یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ یہ تینوں چیزیں یاد رکھ لیں۔ سحری میں تاخیر کرنا یعنی صبح صادق تک، اور افطاری میں جلدی کرنا یعنی جو ہی غروب آفتاب، سورج کے غروب ہونے کا یقین ہو جائے تو اس وقت افطار کر لینا، یہ حضور کی سنت ہے۔ اور تیسری سنت ذہن نشین کیجئے گا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے جس کو ساری زندگی پسند کیا ہے اور اس کے اوپر حضور کی مواظبت اور حضور علیہ السلام کا دوام تھا، وہ یہ تھا کہ میرے آقا کریم نماز میں قیام کی صورت میں بائیں ہاتھ کے اوپر دائیں ہاتھ کو باندھنا پسند فرماتے۔ سحری میں تاخیر، افطاری میں جلدی،
اور بائیں ہاتھ کے اوپر دائیں ہاتھ کا نماز میں باندھنا یہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ سنتیں ہیں اور حضور کا ساری زندگی ان کے اوپر معمول اور مواظبت رہی تھی۔ تیسرا مسئلہ فرمایا کہ اذان فجر کہا جاتا ہے کہ اذان کا انتظار کر لیں، اذان تک کھاتے رہنا، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ جو فجر کی اذان ہے نا یہ نماز کے لیے ہے، یہ روزہ بند کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اذان فجر اور اختتام سحر کے اندر تھوڑا سا گیپ ہے، 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ کا، تو اس لیے اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے کہ جو ہی ہوٹر بجے فوراً کھانا پینا چھوڑ دینا چاہیے۔